اس لیے 10ویں چیز ہے علمی انہماک ہونا چاہیے۔ نمبر 11 فقر و فاقہ اور تنگ دستی پر صبر کرنا ہے۔ فقر و فاقہ اور تنگ دستی پر کہ یہ عذر نہ بنے کہ گھر کے حالات ایسے ہیں، تنخواہ کم ہے، میں اس میں کیا کام علمی کر سکتا ہوں۔ اس سے کہیں زیادہ مشکل حالات سلف پہ گزرے ہیں، لیکن وہ لوگ کام کر کے گئے ہیں۔ میں 2 واقعات اس پہ عرض کرتا ہوں کہ تنگ دستی اور فقر یہ انسان کی تصنیف میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، انسان کے علمی کام میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے جب انسان اخلاص سے لگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، سب سے زیادہ حدیثیں کن سے مروی؟ حضرت ابو ہریرہ، 5374 احادیث منقول ہیں ابو ہریرہ سے۔ لیکن ابو ہریرہ کی حالت کیا ہے؟ مسند احمد میں واقع ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میری حالت یہ تھی کہ غشی طاری ہو جاتی تھی، لوگ کبھی کبھی گردن پہ پاؤں رکھ دیتے تھے ابو ہریرہ کے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ بھوک زیادہ تھی تو میں نے سوچا حضرت ابوبکر صدیق سے مسئلہ پوچھتا ہوں، اس بہانے مجھے گھر لے جائیں گے۔ انہوں نے پوچھا تو انہوں نے مسئلہ جواب دیا، ان کے علم میں نہیں تھا کہ بھوک کی حالت میں، وہیں رخصت کر دیا۔ حضرت عمر کے پاس گئے، انہوں نے مسئلہ بتایا، وہیں رخصت کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور مسکرا گئے کہ ابو ہریرہ بھوک کی حالت میں 2 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ حضور گھر گئے اور آپ نے پوچھا تو ایک پیالہ دودھ تھا، آپ نے وہ منگوایا اور آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ جاؤ اور یا ابا ہریرہ فدعوہم الی اہل الصفہ، ان سب کو بلا کے لاؤ۔ 70 آدمی تھے، سب کو بلا کے لایا گیا۔ حضور نے فرمایا دودھ تقسیم کرو۔ مختصر یہ کہ سب میں تقسیم ہوا۔ ابو ہریرہ نے بھی 3 دفعہ پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیا، تب دودھ ختم ہوا۔ تو دیکھو ابو ہریرہ نے کتنا فقر، تنگ دستی، کتنی برداشت کی، بھوک کو برداشت کیا۔ آج ابو ہریرہ کا نام زندہ ہے۔ حدیث کی کوئی کتاب لو، شاید کوئی صفحہ ایسا گزرے گا جس میں ابو ہریرہ کا نام نہ ہو، ورنہ حدیث کی ہر کتاب میں ابو ہریرہ کا تذکرہ ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب انسان محنت کرتا ہے، مشقت ہوتی ہے، حالات پہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 182 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں ان کا واقعہ ذکر کیا کہ امام ابو یوسف کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ کے درس میں آتے تھے تو ان کی والدہ ایک دفعہ آ گئی، بچے کو ذرا غصہ کر کے اٹھایا۔ امام صاحب نے فرمایا کیوں اٹھا رہی ہو؟ کہا گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، آپ کے درس میں آ جاتے ہیں، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسکرا گئے، کہا میں آپ کے بیٹے کو وہ علم سکھا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا یہ پستے کا بنا ہوا فالودہ کھائے گا، جو زیتون کے تیل میں بنا ہوگا، پستے کا فالودہ یہ کھائے گا، ایک وقت آئے گا۔ یہ فالودہ اس دور میں بادشاہ اور وزراء کھاتے تھے۔ تو بوڑھی خاتون ہنسنے لگ گئی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آج کے الفاظ میں زہر کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور کہہ رہے کہ پستے کھائے گا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جب قاضی القضات بنے، چیف جسٹس بنے، ہارون الرشید ساتھ تھے، تو یہی پہ فالودہ پیش کیا گیا۔ تو ہارون نے کہا یہ کھائیے، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جی پستے کا بنا ہوا ہے، یہ ہمیں بھی کبھی کبھی ملتا ہے، آج یہ آپ کے لیے بھی بنا۔ امام ابو یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، استاد کی بات یاد آ گئی۔ پوچھا حضرت آپ رو کیوں رہے ہو؟ کہا میرے استاد نے کہا تھا میں نے ایسا علم سکھا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا یہ پستے میں بنے ہوئے فالودے کھایا کرے گا۔ تو دیکھو تنگ دستی میں علم حاصل کیا، آج ابو یوسف کا نام زندہ ہے۔ اس لیے یہ چیز رکاوٹ نہ بنے کہ حالات میرے ایسے ہیں، فقر میں ہوں، تنگ دستی میں ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آج کتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ہے۔ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء، تذکرۃ الحفاظ دونوں میں واقعہ ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں 3 دن گزر گئے تھے، مجھے کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، میں نے پتے کھا کے گزارا کیا۔ آج اگر امام بخاری کا نام ہے، ان کی زندگی کے حالات تو ہم پڑھیں، کسی بھی اکابر کے حال کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں، اس کی ماضی کی زندگی کو پڑھیں، اس نے ماضی میں کتنی محنتیں کی، کتنی مشقتیں کی۔ آج اگر وہ اس مقام تک پہنچا ہے، اس کے ماضی کے حالات تو دیکھیں، کتنی راتیں اس نے جاگ کے گزاری ہیں، کتنی راتیں اس کے مطالعے کے انہماک میں گزری ہیں۔ اس لیے ایک گزارش میں نے عرض کر دی، نمبر 11 فقر و فاقہ پہ صبر ہو، اللہ تعالیٰ آسانی لائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تنگ دستی کے بعد راحت آتی۔ میں اس پر ایک واقعہ عرض کروں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب البدایہ والنہایہ، اس میں علامہ محمد بن نصر مروزی کے حالات میں انہوں نے واقعہ لکھا۔ یہ 4 محمد نام کے محدثین جمع ہو گئے، محمد بن نصر مروزی، علامہ ابن جریر طبری، اور محمد بن اسحاق بن خزیمہ، اور محمد بن منذر۔ یہ 4 محمد نام کے محدثین جمع تھے۔ انہوں نے چاہا ہم حدیثوں کو لکھیں، حدیثوں کو لکھنا شروع کر دیا۔ اب کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک دن بھوک میں گزاری، دوسرا دن آ گیا، سوچنے لگے کہیں بھوک میں سب کا انتقال نہ ہو جائے۔
ایسا کرتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، ایک ساتھی محنت کرے کما کے لائے، بقیہ حضور کے حدیثوں کو لکھتے ہیں تاکہ آنے والی امت تک پہنچ جائے۔ قرآن اندازی کی تو نام نکلا محمد بن نصر مروزی کا، اب ان کا نام نکلا، یہ نکلے تو انہوں نے سوچا میں جا کر کسی سے ادھار مانگوں، کسی غیر کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاؤں، اللہ کے سامنے ہاتھ کیوں نہ پھیلاؤں کہ ہم اللہ کے نبی کی حدیثیں جمع کر رہے ہیں۔ مسجد گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا یا اللہ تیرے نبی کی روایات جمع کر رہے ہیں تو ہمارے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ اس وقت کے بادشاہ احمد بن طولون، ابن کثیر لکھتے ہیں وہ سویا ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ ابن کثیر ایک محقق عالم ہے، 774 ہجری میں انتقال ہے۔ تفسیر ابن کثیر، البدایہ والنہایہ انہی کی ہیں، جامع المسانید 37 جلدوں میں، اختصار علوم الحدیث اصول حدیث میں 1 جلد میں، بہت محقق عالم ہے۔ تو انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد بن طولون کو زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا احمد، محمد نام کے 4 محدثین میری حدیثیں جمع کر رہے ہیں اور انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، جاؤ ان کی ضرورت کو پورا کرو۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا فلاں جگہ۔ اب یہ احمد بن طولون اٹھے اور مختلف قسم کے کھانے بنوائے، وزراء کو ساتھ لیا، سارے وزراء آئے اور اس مکان پہ پہنچ گئے۔ یہ اندر پریشان تھے، کوئی گرفتار کرنے آیا ہے؟ کہا نہیں، مجھے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ ان سب کو بہترین قسم کے کھانے کھلوائے، ان کے لیے ایک بہت بڑی جگہ خریدی، اسے حدیث کے لیے وقف کیا اور ان کو کہا تم یہاں حدیثیں لکھو اور تمہارا جتنا خرچہ ہوگا بیت المال سے ہو۔ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد راحت لاتا ہے، لیکن ہم راحت وقت سے پہلے چاہ رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ساری راحتیں اب مل جائیں، اب نہیں ملتی، اس کے لیے ایک وقت ہے، وقت آنے کے بعد اللہ ساری سہولتیں دے دیتا ہے۔ نمبر 12 علمی گفتگو اور مذاکرے۔ علمی گفتگو اور مذاکرے زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آپس میں جب بھی ہم بیٹھیں تو اس پر بات ہو کہ فلاں موضوع پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، فلاں مصنف نے کتنا لکھا ہے، اس کی کون سی اچھی کتابیں ہیں، تحقیقی کون سی ہیں، یعنی ہماری گفتگو کا موضوع علمی مذاکرے اور علمی گفتگو ہو۔ نمبر 13 علمی حمیت ہونی چاہیے۔ علمی حمیت کا معنی علمی ایک جذبہ کہ اگر کسی چیز میں کمی ہے اور اسے پتہ چل جائے میں اس فن میں کمزور ہوں تو اتنی محنت کرے اس فن میں کہ وہ اس فن کا امام بن جائے۔ میں 2 واقعات عرض کرتا ہوں اس علمی حمیت پر کہ سلف میں کتنا اہتمام تھا۔ امام سیبوی رحمہ اللہ 180 ہجری میں امام سیبوی کا انتقال ہوا ہے۔ یہ واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک کتاب ہے، بغیۃ الوعات فی طبقات اللغویین والنحات، نحات اور لغویین کے حالات اس کتاب میں۔ امام سیبوی کے حالات میں واقعہ لکھا۔ امام سیبوی رحمہ اللہ اپنے استاد امام حماد بن سلمہ متوفہ 167 ہجری کے درس میں تھے۔ استاد نے یہ الفاظ کہے لیسا ابد دردہ، حدیث کی سند پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا لیسا ابد دردہ۔ امام سیبوی سمجھے کہ شاید استاد سے غلطی ہو رہی ہے، امام سیبوی نے کہا لیسا ابو الدردہ۔ استاد نے آگے سے کہا بیٹا تم نے نحو کا علم صحیح نہیں حاصل کیا اور حدیث پڑھنے آ گئے، جاؤ پہلے نحو حاصل کرو پھر آؤ۔ تو استاد کی یہ بات دل پہ لگی، امام سیبوی رحمہ اللہ وہاں سے اٹھے، نحو کے علم کی طرف گئے اور ایسا نحو کا علم حاصل کیا کہ آج سیبوی نحو کا امام ہے۔ اور انہوں نے کتاب لکھی الکتاب کے نام سے۔ نحو میں جب لفظ الکتاب کہا جاتا ہے تو اس مطلق کا اطلاق جو ہوتا ہے امام سیبوی کی کتاب پر ہوتا ہے۔ اتنی علمی حمیت تھی کہ ذرا سی خطا ہوئی اور استاد نے یہ کہہ دیا تم سے خطا ہوئی، جذبہ ابھر گیا۔ حضرت فرما رہے میں نے پہلی نشست میں بھی کہا لیکن اب تک کوئی سامنے بات نہ آئی۔ تو ہمارے اندر بھی ایک جذبہ ہو، جب اکابر کی طرف سے کوئی بات کہی جائے ہم اس کے لیے کوشش کریں، اس فن کے اندر مہارت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے جب انسان اخلاص کے ساتھ، دلچسپی اور جستجو کے ساتھ اس میں لگتا ہے۔ میں دوسرا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ امام کسائی رحمہ اللہ متوفہ 189 ہجری۔ امام کسائی امام محمد کے بھانجے ہیں۔ امام کسائی رحمہ اللہ نحو کے امام کیسے بنے؟ یہ واقعہ علامہ دمیری رحمہ اللہ کی کتاب ہے حیات الحیوان، اس میں انہوں نے لکھا امام کسائی استاد کے درس میں آ رہے تھے، دوڑ دوڑ کے آئے تو ان کو تھکاوٹ ہو گئی تو انہوں نے ایک جملہ کہا قد عییت، باب تفعیل سے، کہ مجھے بڑی تھکاوٹ ہو گئی۔ تو استاد وہاں موجود تھے، شاگرد، انہوں نے کہا بیٹا آپ کو مجرد سے کہنا چاہیے تھا، آپ کو مزید سے نہیں کہنا چاہیے تھا، لگتا ہے آپ نے صرف کا علم، نحو کا علم نہیں سیکھا۔ امام کسائی نے نگاہیں جھکا لی، درس ختم ہوا اور گئے۔ نحو کا ایسا علم حاصل کیا، ایسا علم، آج امام کسائی نحو کا امام ہے۔ امام محمد نے ان سے کہا، چونکہ یہ بھانجے تھے، امام محمد نے کہا ساری زندگی تم نحو میں ہی اب لگا دی، فقہ کا علم حاصل کر دو۔ فرمایا میں نے نحو کا ایسا علم حاصل کیا ہے،
میں آپ کے فقہ کے مسائل کے جوابات آپ کو نحو کی روشنی میں دے سکتا ہوں۔ امام محمد نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے ایک جملہ کہا من احکم علما فذلک یہدیہ الی سائر العلوم۔ من احکم علما، جو آدمی ایک علم میں مضبوطی حاصل کرے، فذلک یہدیہ الی سائر العلوم، وہ تمام علوم کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ تو میں نے اگرچہ نحو میں مہارت کی ہے لیکن میں آپ کو فقہ کے جواب دوں گا۔ پوچھیے۔ امام محمد نے مسئلہ پوچھا، ایک آدمی پہ سجدہ سہو لازم ہو گیا لیکن اب دوبارہ پھر غلطی ہو گئی، پھر سجدہ سہو آ گیا، تو بتائیے اب وہ 2 سجدہ سہو کرے گا یہ ایک؟ یہ واقعہ امام سرخسی کی کتاب ہے مبسوط کتاب الصلاۃ باب سجود السہو، مبسوط کتاب الصلاۃ باب سجود السہو میں یہ واقعہ۔ تو امام محمد نے کہا ایک آدمی پہ سجدہ سہو لازم ہو گیا، پھر غلطی ہوئی، پھر لازم ہو گیا، تو وہ کتنے سجدہ سہو کرے گا، 1 یا 2؟ امام کسائی رحمہ اللہ نے کہا جی 1 کرے گا۔ کہا یہ آپ نے نحو کے کس اصول کی روشنی میں جواب دیا؟ کہا نحو کا اصول ہے المصغر لا یصغر، جس چیز کی 1 مرتبہ تصغیر آ جائے اس کی دوبارہ تصغیر نہیں آتی۔ امام محمد اٹھے اور امام کسائی کی پیشانی کو بوسہ دیا، کہا واقعی جو آدمی اگر ایک علم میں بھی رہنمائی حاصل کرے، پختہ علم، تمام علوم کی طرف اس کی رہنمائی ہوتی۔ تو میں نے بات یہ عرض کر دی، علمی حمیت ہونی چاہیے کہ اگر ہم سے کسی فن میں خطا ہو رہی ہے اور ہمیں اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے یا ہماری توجہ نہیں ہے تو ہم اس کو احساس ذمہ داری کے ساتھ لیں اور اس فن میں آگے بڑھیں۔ نمبر 14، علمی ترقی کے لیے مال اور دولت کو خرچ کریں۔ علمی ترقی کے لیے کہ تصنیفی میدان میں، تدریس کے میدان میں آگے بڑھوں، اس کے لیے اگر مجھے مال اور دولت کو خرچ کرنا پڑتا ہے تو میں اس کے لیے خرچ کروں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ 597 ہجری میں انتقال ہے، ان کی کتاب ہے صید الخاطر، اس میں اپنے بیٹے کو بتانے لگے بیٹا جب میرے والد کا انتقال ہوا تو مجھے میراث میں 2 مکانات ملے تھے، 20,000 درہم ملے تھے، میں نے وہ سب علم کی نشر و اشاعت ترویج میں لگائے۔ کہ آج جو اللہ نے مجھے مقام دیا وہ میں نے ساری دولت اس پہ لگائی ہے، لیکن نہایت افسوس کی بات آج ہماری دولت کس پہ لگتی ہے؟ ہماری وضاقتہ پہ لگ رہی، ہماری سواریوں پہ لگ رہی، ہمارے موبائلوں پہ لگ رہی، اور ان کی جو دولت تھی وہ ان کی نشر و اشاعت اور علم میں لگتی تھی۔ امام خلف بن ہشام رحمہ اللہ نحو کے بڑے امام ہیں، خلف بن ہشام، یہ فرماتے میرے والد کا انتقال ہوا، 40,000 درہم ان کو ملے۔ خلف بن ہشام کو 40,000 درہم علم کی حصول میں اور علم کی نشر و اشاعت میں لگا دی۔ اس لیے ایک گزارش میں نے عرض کی کہ علمی ترقی کے لیے مال اور دولت خرچ کرنی پڑے تو ہم اس کے لیے تیار رہیں۔ نمبر 15، ہمہ وقت حصول علم کی حرص ہونی چاہیے۔ نمبر 15، ہمہ وقت حصول علم کی حرص ہونی چاہیے۔ علم کی یہ حرص صرف یہ 1 گھنٹے کی گفتگو سے نہیں کہ بات سنی دروازے سے نکلے تو وہ گئی، ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، نہیں، علم کی جو حرص ہو ہمہ وقت ہو، چاہے دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو۔ اب اس پر میں 2 واقعات عرض کرتا ہوں۔ سلف کی جو علم کی حرص تھی وہ کتنی زیادہ تھی۔ امام سحنون، محمد بن سحنون مالکی 256 میں انتقال ہے، ان کا واقعہ قاضی ایاز مالکی متوفہ 544 کی کتاب ہے ترتیب المدارک و تقریب المسالک، مالکیہ کے حالات پر متقدمین میں مستند کتاب ہے، متاخرین میں ابن فرحون کی ہے الدیباج المذہب فی معرفت اعیان علماء المذہب، متاخرین میں، اور متقدمین میں ترتیب المدارک۔ اس ترتیب المدارک میں واقعہ محمد بن سحنون، ان کی باندی تھی مدام اس کا نام تھا، یہ لکھ رہے تھے، اتنا انہماک توجہ علم میں، باندی کھانا لے کر آئی اور ان سے کہا حضرت کھانا کھائیے، حضرت اپنے لکھنے میں پڑھنے میں مصروف ہیں۔ باندی نے کافی دیر انتظار کیا، خادمہ نے دیکھا کہ حضرت کی توجہ نہیں تو انہوں نے لقمے بنا بنا کر حضرت کو چند نوالے کھلائے اور وہ چلی۔ جب صبح کی اذان ہوئی حضرت نماز کے لیے گئے، واپس آئے، مدام سے کہا تم نے ہمیں رات کو کھانا نہیں کھلایا؟ فرمایا حضرت آپ کو تو کھلا دیا۔ تو فرمایا اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں چلا، اللہ کی قسم پتہ نہیں چلا، یعنی علم کے ساتھ ہمہ وقت علم کی حرص ہے کہ کھانے کا بھی احساس نہیں ہے، انہیں صرف اگر فکر ہے تو علم کی فکر ہے۔ امام جاہز رحمۃ اللہ علیہ، امام جاہز 255 ہجری میں انتقال ہے۔ امام جاہز ادب کے بہت بڑے امام ہیں، ان کی البیان والتبیین، ادب البخلاء، الصحت، البیان والتبیین، کتاب الحیوان، المحاسن والازداد، یہ امام جاہز کی کتابیں۔ علم ادب میں اللہ نے انہیں ایک مقام دیا تھا، یہ عقائد میں معتزلی، فروع میں حنفی تھے، لیکن دنیا میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، میں نے کتاب الحیوان کا مقدمہ پڑھا
اس میں لکھا تھا یہ بڑے ہی بدصورت تھے، چہرے کے اعتبار سے بڑے بدصورت تھے، لیکن علمی کمال نے ان پہ پردہ ڈال دیا تھا۔ دیکھیں کمال ایسی چیز ہے نا، انسان کا قد اگر چھوٹا ہے، چہرہ بظاہر بدصورت ہے، رنگ اس کا سیاہ ہے، کمال موجود ہے تو یہ سارے عیوب پہ پردہ ڈال دے گا۔ سب حسن و جمال ہو، کمال نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ اتنے بدصورت تھے، اس میں ایک جملہ تھا لو کان الخنزیر مسخا ثانیا لکان اجمل من جاہز، کہ اگر خنزیر کو مسخ کرو وہ امام جاہز سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ یعنی اتنے زیادہ بدصورت تھے کہ عورتوں نے اگر بچوں کو ڈرانا ہوتا امام جاہز کو لے کے جاتی تھی۔ ان کا واقعہ لکھا ہے اسی میں، ایک دفعہ ایک خاتون نے ان کو دیکھا تو آنکھوں سے اشارہ کر دیا۔ امام جاہز چونکہ بدصورت تھے اور کوئی خوبصورت اس طرح اشارہ کر دے تو انسان خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ پیچھے پیچھے چلے گئے۔ جب گئے تو خاتون گھر گئی، دروازہ بند کیا، اس کی ایک چھوٹی بچی تھی 4 سے 5 سال کی، وہ بستر پہ پیشاب کرتی تھی، تو اس نے امام جاہز کی طرف اشارہ کر کے اپنی بچی سے کہا آئندہ اگر تو نے بستر پہ پیشاب کیا اس بڑے میاں سے کہوں گی تجھے کھا جائے گا۔ یعنی امام جاہز کو عورتیں لے کر جا رہی ہیں بچوں کو ڈرانے کے لیے، لیکن علمی مقام حاصل کیا، آج 1400 سال بعد اس کا نام زندہ ہے۔ علم کی حرص کتنی تھی۔ شذرات الذہب فی اخبار من ذہب، ابن العماد حنبلی کی کتاب، اس میں لکھا کہ امام جاہز آخری عمر میں فالج ہو گیا، دائیں حصہ مفلوج ہو گیا، حرکت نہیں کرتا تھا، لیکن مطالعے کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ ان کے سامنے یوں کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ تو اس دور میں کتابیں گتوں پہ، لکڑیوں پہ، چمڑوں پہ لکھی جاتی جلدیں تھیں، تو یہ ایک جلد نکال رہے تھے تو وہ ساری جلدیں ان پہ گر گئی، اپنا دفاع نہ کر سکے، نہ اٹھ سکے، فالج تھا، تو کان موتہ بسقوط مجلدات العلم علیہ، ان کی موت اس لیے واقع ہوئی کہ علم کی جلدوں کے نیچے دب گئے۔ امام جاہز بدصورت تھے لیکن علمی حرص کتنی ہے، میں نے بات عرض کی کہ علم کی اتنی حرص تھی، اور آج اللہ نے امام جاہز کو ایک مقام دیا ہے، تو معلوم ہوا اصل چیز حسن و جمال نہیں ہے، اصل چیز کمال ہے۔ نمبر 16، شب بیداری۔ اس فن کے لیے شب بیداری بہت ضروری ہے۔ جب تک کوئی آدمی شب بیداری نہیں کرے گا، راتوں کو نہیں جاگے گا، اور وہ چاہے میں اچھا مصنف، اچھا عالم بن جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سلف میں جس کی زندگی پڑھو گے وہ لوگ شب بیدار تھے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں تو ان کے سوانح نگاروں نے یہاں تک لکھا اکثر عشاء کے وضو سے فجر پڑھ لیا کرتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں نے پڑھا، علامہ کوثری نے لکھا ہے بلوغ الامانی میں، انہوں نے رات کے 3 حصے کیے تھے۔